بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ امہات المومنین کے چیپٹر نمبر 7 میں آج کے اس ویلاگ میں ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت و فضائل کا ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے ویلاگ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جب حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرماتے ہوئے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو جو پاک اور نیک ہستیاں تھیں آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے اس عادت سے مشرف اسلام ہوئی، ان کو السابقون الاولون گروہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھی۔ ابتدا ہی سے غریب پروری حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی مبارک فطرت میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اور آپ اس عہد میں ام المساکین کے خوبصورت اور دل آویز لقب سے معروف ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف اور مقام بھی حاصل ہے کہ آپ ان 4 عظیم بہنوں کی اخواتی یعنی ماں شریک بہن ہے جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوات المؤمنات کا لقب عطا فرمایا۔ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا نام و نسب۔ دوستو، آپ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی زینب تھا اور آپ کے والد محترم کا نام خزیمہ بن عبداللہ اور والدہ کا نام ہند بنت اوف تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب قریش کے معروف خاندان عبد المناف تک پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ معروف روایت کے مطابق حضرت زینب بنت خزیمہ ولادت بسعادت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے تقریباً 13 یا 15 برس قبل ہوئی۔ ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی پس منظر۔ دوستو، سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا تعلق قبیلہ بنو حارث حلالی سے تھا جو کہ قریش کے مشہور قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ تھی اور یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ روایات میں ہے کہ قبیلہ بنو عامر بعض وجوہات کی بنا پر یمن میں جا کر بس گیا تھا۔ اہل یمن چونکہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور عیش و عشرت اور آرام و سکون کی وجہ سے نافرمانیاں اور بدعمالیاں ان کے اندر سرایت کر گئی تھی اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب کے عذاب نے انہیں آ گرا اور ان کی عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی اور آبادیاں ویران ہو گئی۔ جو لوگ سیلاب سے محفوظ رہے وہ مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان نقل مکانی کرنے والوں میں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا قبیلہ بنو حلال بھی تھا جو یمن سے حجاز مقدس میں آ کر آباد ہو گیا۔ ام المساکین کا سلسلہ نسب۔ دوستو، سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب زینب بنت خزیمہ بن الحارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد المناف بن حلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن خنیس بن اعلان الحلالیہ۔ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا قبول اسلام۔ دوستو، روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرماتے ہوئے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو جو پاک اور نیک ہستیاں تھیں آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پہل ہی ایمان لانے کی سعادت سے مشرف ہوئیں۔ ان 120 شخصیات میں سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا ام المساکین کا لقب۔ دوستو، حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا بڑی رحم دل اور سخی خاتون تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا کا معمول مبارک تھا کہ آپ فقراء اور مساکین کو نہایت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھی اور اسی وجہ سے ام المساکین کے لقب سے معروف ہو گئی۔ المعجم الکبیر جلد 24 صفحہ 57 اور مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 248 میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت خزیمہ الحلالیہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ سلام اللہ علیہا ام المساکین کے لقب سے معروف تھی، اور اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ فقراء اور مساکین کو نہایت کثرت سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا حرم نبوی میں آنے کے بعد کچھ عرصہ ہی حیات رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی آپ نے وصال فرمایا۔ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 116 اور الاصابہ جلد 7 صفحہ 673 میں حضرت ابن ابی اسما رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا زمانہ جاہلیت میں ام المساکین کے لقب سے معروف تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا پہلا نکاح مبارک دوستو مستدرک الحاکم جلد 4 صفحہ 33 اور دلائل النبوہ البحقی جلد 3 صفحہ 159 میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے اور شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے۔ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 115 میں حضرت قتادہ بنت دعامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل بدری صحابی سیدنا طفیل بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے عقد مبارک میں تھی۔ الاصابہ جلد 7 صفحہ 673 میں عرب کے معروف مورخ ابن قلبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا پہلے بدری صحابی سیدنا طفیل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ان سے علیحدگی کے بعد ان کے بھائی بدری صحابی سیدنا عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور سیدنا عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے زخمی ہوئے۔ معجم الکبیر جلد 24 صفحہ 58، مجمع الزوائر جلد 9 صفحہ 248 اور دلائل النبوہ البحقی جلد 3 صفحہ 159 میں امام طبری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ سیدہ زینب بنت حارث سلام اللہ علیہا اور آپ کے حوالہ عقد میں آنے سے پہلے بدری صحابی سیدنا حسین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بھائی بدری صحابی سیدنا طفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا ہی وہ پہلی ام المومنین ہے جنہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں وصال فرمایا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کے حرم نبوی میں داخلہ دوستو عیون الاثر لابن سید الناس جلد 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا سے غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہجرت سے تقریباً 31 ماہ بعد نکاح فرمایا۔ آپ سلام اللہ علیہا تقریباً 8 ماہ حریم نبوت میں رہیں اور ربیع الثانی کے اواخر میں ہجرت سے تقریباً 39 ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 115 میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا سے 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم حق مہر کے عوض نکاح کیا۔ روایات میں ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا وہ 5ویں خوش نصیب عورت تھی جو ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ آپ سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ام المومنین سیدہ سودا بنت زامہ سلام اللہ علیہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا حرم نبوی میں آ چکی تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی ماں شریک بہن یعنی جن کی ماں ایک ہو ان میں سے تھی، اور آپ کو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کی سہیلی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی وفات۔ دوستو معروف روایت کے مطابق حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا حرم نبوی میں داخل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبارک رفاقت میں زندگی کا عرصہ نہایت مختصر رہا۔ عقد مبارک کے چند ماہ بعد ہی ماہ ربیع الثانی 4 ہجری میں سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا نے وصال با کمال فرمایا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور دل مغموم اور چشمان مبارک کے ساتھ آپ کو جنت البقیع شریف میں دفن فرمایا۔ کتاب المعرفہ والتاریخ جلد 3 صفحہ 322 میں بیان کیا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا تقریباً 30 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، اور ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد آپ پہلی ام المومنین ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں انتقال فرمایا، اور آپ سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں خود تھوڑا عرصہ رہی۔ دوستو کتاب الاستیعاب جلد 4 صفحہ 313 اور طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 116 میں سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہنے کی مدت بعض مورخین نے 2 ماہ، بعض نے 3 ماہ اور بعض نے 8 ماہ لکھی ہے، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کی وفات ربیع الثانی کے مہینے کے آخری طریقوں میں ہجرت سے تقریباً 39 ماہ بعد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع شریف میں دفن فرمایا۔ دوستو ام المومنین میں سے 2 امہات کی نام زینب تھی، ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا اور دوسری سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا حرم نبوی میں داخل سے پہلے سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کی بھابی سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ روایات میں ہے کہ اول الذکر سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں مدینہ المنورہ میں تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جنت مکین ہوئی، اور آخر الذکر سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دیگر امہات المومنین سے قبل جنت مکین ہونے کا شرف پایا۔ ام المساکین کی سیرت خواتین کے لیے مشعل راہ۔ دوستو حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا اس درجہ غریب پرور، مسکین نواز، رحم دل اور فیاضی اور سخی تھی کہ آپ ام المساکین مسکینوں کی ماں کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا کا معمول مبارک تھا کہ آپ غریبوں، مسکینوں اور بھوکھوں کو کھانا کھلانے مصروف رہتی تھی، اور اسی میں آپ کی روحانی مسرت تھی۔ ام المساکین کا لقب ہی آپ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا منہ بولتا عنوان ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی خدمت اور اہانت ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اگرچہ آپ صرف چند ماہ ہی حرم نبوی میں رہیں، مگر آپ کی پاکیزہ سادہ جذبہ اثار میں ڈوبی ہوئی زندگی انسانیت دوستی کا ایک روشن باب ہے۔ اپنی ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حاجت مندوں کے کام آنا، خود فاقہ سے رہنا مگر بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اور کسی کی خالی ہاتھ مایوس نہ جانے دینا اتنا بڑا اوصاف ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج کہاں ہے ایسی سراپائے سخاوت خواتین جو سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کے بنائے ہوئے راستے پر چند قدم بھی چل سکے؟ جس قوم کو ایسی مائیں اور بہنیں مل جائیں وہ قوم تاریخ کا رخ بدل دیا کرتی ہیں، اور دنیا کی عظمتیں ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ سلام اللہ علیہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اب قبر انور میں اتارا، اور آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے۔ اگر آج ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا عزیز و اقرب گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔